الامام الاعظم، الامام الاعظم۔ اب اس دور میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت جب کرتے ہیں تو پھر جلسے کا عنوان یہ رکھتے ہیں امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ بھئی آپ نے امام اعظم رسول اللہ کانفرنس کیوں رکھی؟ کہتے ہیں جی سب سے بڑے امام اللہ کے نبی ہیں۔ ہم نے کہا سب سے بڑے امام یا سب سے بڑے نبی؟ سب سے بڑے امام یا سب سے بڑے؟ یہ جن کو ہم امام کہتے ہیں ہم ان کو نبی نہیں کہہ رہے، مجتہد کہہ رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو امام اعظم رسول اللہ ہے، تو یا امام کا معنی مجتہد ہے، یا امام کا معنی مجتہد ہے۔ حضور مجتہدین میں سب سے بڑے ہیں یا نبیوں میں سب سے بڑے ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے ہیں، حفاظ سے بھی بڑے ہیں، قراء سے بھی بڑے ہیں، فقہاء سے بڑے ہیں، محدثین سے بڑے ہیں، مفسرین سے بڑے ہیں، تو صرف ایک امام کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کے مقابلے میں کانفرنس رکھ دیے؟ آپ رکھا کرو پھر قاری اعظم رسول اللہ کانفرنس۔ کیوں جی سب سے بڑے قاری حضور تھے۔ محدث اعظم رسول اللہ کانفرنس، کیونکہ سب سے بڑے محدث حضور تھے۔ تو پھر سب باتیں لکھو، ایک امام کا کیا قصور ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہیں کانفرنس رکھنی پڑی ہے امام اعظم رسول اللہ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک کانفرنسوں کے عنوان رکھتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں پھر ایسا کرو کہ کانفرنس سے 3 اور بھی کرو۔ ایک کانفرنس کیا کرو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی ابو بکر چھوٹے صدیق ہیں، حضور بڑے صدیق ہیں۔ پھر ایک کانفرنس اور بھی کیا کرو فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہ جی فاروق عمر چھوٹے ہیں، حضور بڑے فاروق ہیں۔ اور 14 اگست ہے تو پھر جلسہ کیا کرو قائد اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھیں گے یہ کیا؟ کہنا محمد علی جناح چھوٹا ہے، بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بھی کرنا۔ آپ ایک کانفرنس کرتے ہیں، باقی 3 کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام سارے صدیق تھے۔ قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین، اور صحابہ میں بڑے صدیق ابو بکر تھے۔ صحابہ سارے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق تھے، اور ان میں سب سے اہم فاروق عمر بن خطاب فاروق اعظم تھے۔ جب پاکستان بنا اس وقت جماعت مسلم لیگ تھی، اور مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے ان میں سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے۔ تو یہ معنی قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بعد جو مجتہدین گزرے ہیں ان میں سب سے بڑے مجتہد حضرت ابو حنیفہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں الامام الاعظم، الامام الاعظم کہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو الامام الاعظم صرف ہم نہیں کہتے کہ یہ کو جی حنفی کہتے ہیں۔ الامام الاعظم امام حنیفہ کو کون کہتے ہیں؟ نمبر 1 ابن اسیر الجزری الکامل فی التاریخ میں ہے، الامام الاعظم جلد 5 صفحہ 192۔ ملا علی بن سلطان محمد القاری، ملا علی قاری، معتقد ابی حنیفہ جلد 1 صفحہ 62۔ نمبر 3 امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری، ابو الحسن علی اشری، کتاب الابانہ جلد 1 صفحہ 87۔ امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد الحنبلی، شذرات الذہب جلد 8 صفحہ 168۔ اب یہ حنبلی ہیں، یہ حنفی نہیں ہیں۔ نمبر 5 امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد السمعانی، کتاب الانساب للسمعانی جلد 3 صفحہ 389۔ نمبر 6 علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 126۔ امام عبد الوہاب بن احمد شارانی، المیزان الکبریٰ جلد 1 صفحہ 150۔ محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد عالم، صلاۃ الرسول صفحہ 164۔ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی غیر مقلد عالم، تاریخ اہل حدیث صفحہ 37۔ میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل، غیر مقلدین کے سب سے مبانی عالم، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 131۔ تو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم صرف ہم نے نہیں کہا،
بلکہ امام حنیفہ کو امام اعظم امت نے تسلیم کیا ہے۔